تم لوگ تو پانی میں بننے والے بلبلوں کی طرح ہوتے ہو جن کا نہ کوئی ماضی ہوتا ہے نہ مستقبل۔ جب تک وہ ہوتے ہیں پانی پر بس وہی نظر آتے ہیں، اور جب غائب ہوتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ کبھی پانی پر ان جیسی کوئی چیز نمودار ہوئی ہوگی۔ ایک شاٹ یا ایک وکٹ تم لوگوں کو لائم لائٹ میں لے آتی ہے، اور تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تم لوگوں کو غائب بھی یہی چیزیں کرتی ہیں۔ تمہیں آخر کیا کمپلیکس ہے؟ یہ کہ تم خوبصورت ہو، یہ کہ تمہارے پاس بے تحاشا دولت ہے، اور یہ کہ تمہارے پاس شہرت ہے، یا یہ کہ تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے؟ لیکن اس دنیا میں موجود ہر لڑکی کی خواہش صرف یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مگر بہت سی لڑکیوں کی خواہش صرف یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں، اور تم اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ اس کی بہت سی باتیں سننے کے بعد میں نے اسے کہا تھا، ایک عجیب سی افسردگی مجھے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا حقیقت پسندانہ تجزیہ میرے لیے کتنا تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ ہاں، مگر میں ان لڑکیوں میں شامل نہیں ہوں، اس نے بڑے مستحکم انداز میں کہا تھا۔ تمہارا پلس پوائنٹ تمہاری دولت ہے، تمہاری شہرت ہے، مگر یہ دونوں چیزیں تو چور کے پاس بھی ہوتی ہیں، لیکن لڑکیاں اسے اپنا آئیڈیل بنائے نہیں پھرتی۔ اوہ، لیکن میں بہت سی لڑکیوں کا آئیڈیل ہوں، اور میں چور بھی نہیں ہوں، میں طنزیہ آواز میں کہہ کر ہنسا تھا۔ ہاں، تم بہت سی لڑکیوں کے آئیڈیل ہو اور تم چور بھی نہیں ہو، لیکن کیا تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ تم کن لڑکیوں کے آئیڈیل ہو؟ تم میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک کسی بھی ایگزام میں ٹاپ کرنے والی کسی بھی لڑکی کے فیوریٹ پلیئر تو ہو سکتے ہو، لیکن آئیڈیل نہیں۔ نہ ہی تم ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹ، لیکچرار اور سی ایس پی آفیسر لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتے ہو۔ ہاں، مگر تم ان لڑکیوں کا آئیڈیل ضرور ہو سکتے ہو جو یا تو تمہارے جیسا ذہن رکھتی ہوں گی، یا جنہیں تمہاری طرح تعلیم یا اپنے کیریئر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، جن کی زندگی کا واحد مقصد شادی ہوتا ہے، اور سپر سٹار احسن منصور سے ہو جائے تو پھر کیا گلی کے کسی بھی چکر باز سے جو تمہاری طرح ان پر جان نثار کرنے کا دعویٰ کرے۔ ایسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو تم جیسے کرکٹرز یا ایکٹرز پر نثار ہوتی ہیں، یا جو تم لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے پھرتی ہیں، یا جو اپنی کتابوں یا کمروں کی دیواروں کو تم لوگوں کی تصویروں سے سجائے رکھتی ہیں۔ ہم جیسی لڑکیاں نہیں، ہمارے پاس تو تم لوگوں کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ تم لوگوں نے آخر ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہوتا ہے کہ ہم تمہارے بارے میں وقت نکال کر سوچا کریں۔ ہاں، تم لوگ ہمارے لیے ٹائم پاس کا ایک اچھا ذریعہ ہوتے ہو۔ اپنی مصروفیات سے تھک گئے یا تنگ آ گئے تو ایک فلم دیکھ لی یا کوئی میچ دیکھ لیا اور تھوڑی ذہنی تفریح کر لی، اینڈ دیٹس آل۔ اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہمارے لیے تم لوگوں کی۔ کرکٹ کو مائنس کر دیں تو ہے کیا تمہاری ذات میں جس کے بارے میں بات کی جا سکے یا جو قابل غور ہو؟ تعلیم تمہارے پاس ہے نہیں، کردار تمہارا اچھا نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ تم کو نہیں ہے، چند دن پرانی ہاتھ لگی دولت کو شو آف کے لیے تم استعمال کرتے ہو، اور پھر بھی بضد ہو کہ مجھ میں ایسی کون سی خوبی ہے جو آپ کے ہونے والے شوہر میں ہے۔ جب تک کرکٹ کھیل رہے ہو سب کی آنکھوں میں ہو، جس دن یہ چھوڑ دو گے تو کسی کے پیروں میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تمہارا کیریئر ہے بھی کتنا؟ اس وقت تم 24 یا 25 سال کے ہوگے۔ اگر مان لیا جائے کہ 10 سال اور کرکٹ کھیلو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 35 سال کے بعد تمہارا کیریئر، گلیمر اور شہرت سب ختم ہو جائے گا۔ اور اگر میں تمہیں زیغم سے کمپیئر کروں تو مجھے تمہیں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کا کیریئر آج سے 10 سال کے بعد عروج کی طرف گامزن ہوگا، اور شاید سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ کانٹریکٹ پر کچھ سال جاب کرے۔ اس کا کیریئر 65 سال کی عمر میں ختم ہوگا۔ تم میں اور اس میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ تم تعلیم میں اس کے برابر نہیں ہو، تم عہدے میں اس کے برابر نہیں ہو، تم کردار میں اس کے برابر نہیں ہو۔ ہاں، شہرت، دولت اور خوبصورتی میں تمہیں کچھ سبقت حاصل ہے، لیکن مسٹر احسن منصور یہ چیزیں میری ترجیحات میں کبھی بھی شامل نہیں رہیں۔ ہر مرد اور ہر عورت شادی کے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے سے بہتر شخص کا انتخاب کرتا ہے۔ مجھے زیغم خود سے بہتر لگتا ہے، اس لیے میں اس سے شادی کر رہی ہوں، اور تم مجھے خود سے بہت کمتر لگتے ہو، پھر میں تم سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو تمہیں خود سے بہتر سمجھے، اور جن لوگوں کی کمپنی میں تم رہتے ہو تمہیں ایسی لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ آئندہ مجھ سے آپ کا سامنا ہو بھی تو کسی قسم کی شناسائی ظاہر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی کوئی توقعات وابستہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو آج سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر بڑے مستحکم قدموں سے ہوٹل کے ہال کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے ساری دنیا چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئی تھی، خاموش ہو گئی تھی۔ میں اندر ہوٹل کے ہال میں نہیں جا سکا، بس وہاں سے بھاگ آیا۔ اسے دوبارہ دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اسی لیے کسی کو اطلاع دیے بغیر ہوٹل سے اپنا سامان لے کر فلائنگ کوچ کے ذریعے اسی رات فیصل آباد سے لاہور پہنچ گیا تھا۔ جانتا تھا ٹیم مینجمنٹ مجھے اس حرکت پر فائن کرے گی، پر تب مجھے ہوش ہی کہاں تھا۔ علی صبح گھر پہنچا تھا، گھر والوں کے سوالوں سے بچتا ہوا کچھ کہے بغیر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنے بیگ دور پھینک دیے تھے، پھر بہت دیر تک سر کو ہاتھوں میں تھامے میں صوفے پر بیٹھا رہا تھا۔
اس کی ایک ایک بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ میں احسن منصور ایک رات میں آسمان سے زمین پر آ گیا تھا۔ تم لوگ خوش فہمی کے کیڑے ہوتے ہو، اس نے کہا تھا، ساری خوش فہمی میں پلتے رہتے ہو اور ذرا سی حقیقت سامنے آنے پر ایسے تڑپنے لگتے ہو جیسے چوک پر نمک ڈال دیا جائے۔ ہاں، اس نے ٹھیک کہا تھا، شاید یہ بات کوئی مجھے بہت پہلے کہہ دیتا۔ تم لوگ پانی پر بننے والے بلبلے ہو جس کا نہ کوئی ماضی ہوتا ہے نہ مستقبل۔ میں تم جیسے آوارہ شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس کے پاس اچھا کردار ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تم کرکٹرز اور ایکٹرز میں ہمارے لیے صرف ٹائم پاس کا ایک ذریعہ ہو اور کچھ نہیں۔ احسن، کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے سر اٹھایا تھا، امی میرے پاس کھڑی تھی، پتہ نہیں وہ کس وقت کمرے میں آ گئی تھیں۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پوچھتے ہوئے میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں خاموشی سے ان کا چہرہ تکنے لگا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ میچ تو تم جیت گئے تھے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ ایک لمحہ انہیں ساکت تکتے رہنے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں کیا چیز ہار آیا تھا وہ یہ کبھی نہیں جان سکتی تھی۔ آخر زندگی صرف میچ ہی تو نہیں ہوتی۔ احسن میرے بیٹے، میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امی مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر کہہ رہی تھی۔ تم میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے لیے باعث کشش ہو۔ میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا امی، بس آپ مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ ہر شخص اپنے سے بہتر شخص سے شادی کرتا ہے، لیکن تم کسی طور بھی مجھ سے خود سے بہتر نہیں لگے۔ لو بھلا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اب تم بڑے ہو، چھوٹے بچے تو نہیں ہو کہ اتنی سی بات پر رونے بیٹھ جاؤ۔ امی میرا ماتھا چومتے ہوئے بول رہی تھی، آئندہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہیں پہلے سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ پچھلی ساری زندگی میں نے نارمل بن کر گزاری تھی، مگر اب مجھے ساری زندگی ایب نارمل رہنا تھا۔